کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا۔ ناظرین، آج جن خبروں پہ بات کریں گے، مریم نواز نے کے پی کے حکومت پہ ایک الزام عائد کیا جس کا جواب بیرسٹر سیف نے بڑے دبنگ انداز سے دیا۔ پاکستان بار کونسل نے حاضر سروس ججز کے ذریعے کمیشن کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، عدالتوں نے اپنی سپیس واپس لینا شروع کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے مستقبل کے لیے اپنے کون کون سے ہیرے تراش لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنے مستقبل کے وہ جو ان کے شان خواب جن کی تکمیل وہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے اس کے لیے وہ ہیرے تراشتی رہتی ہے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن نئے امیر منتخب ہوئے، اور ان سے کیا امیدیں وابستہ ہیں پاکستان کو اور جماعت اسلامی کو۔ ان خبروں کے علاوہ چھوٹی موٹی اور بہت ساری خبریں ہیں، اس میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ امیر مقام نے نیا پنڈورا باکس کھولا، نیا کٹا کھول دیا ہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان بار کونسل نے حاضر سروس ججز کے ذریعے سے کمیشن کی تقرری کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی جلد سماعت کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگرچہ اندیا دیا فل کورٹ کا، لیکن بالکل اپریل کی آخری تاریخ جا کے انہوں نے مقرر کی ہے اس معاملے کے لیے۔ لیکن پاکستان بار کونسل نے معاملہ کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ سچ تک رسائی کے لیے ایک ایسا کمیشن ضروری ہے جس میں حاضر سروس ججز ہوں، جو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور پوری تندئی سے جلد از جلد اس سماعت کو مکمل کر کے لوگوں کے سامنے معاملات رکھے، تاکہ جو ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے اس الزام کے حوالے سے قوم کو آگاہ بھی کیا جائے اور اس کے جو بھی نتائج ہوں اس کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں۔ ناظرین، مریم نواز نے خیبر پختونخوا حکومت پہ الزام عائد کیا ہے کہ جو دھاتی ڈور قاتل ڈور ہے وہ کے پی کے سے آتی ہے اور کے پی کے سے سمگل ہو کے پنجاب میں داخل ہوتی ہے، اور پھر وہاں پنجاب میں جو کچھ وارداتیں ہوتی ہیں اور لوگ جو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے قاتل ڈور بھیجنے والے صوبے کو قاتل قرار دیا ہے، اور ایک ایسی بات کی ہے کہ جو صوبائی عصبیت کو جنم دیتی ہے۔ ناظرین، 2-3 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ مریم نواز یہ انہوں نے کوئی پہلی دفعہ ایسی بات نہیں کی ہے۔ ان کا خاصہ یہ ہے، ان کا اور ان کے ابا جی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ پشتونوں کے حوالے سے بالخصوص اس وقت سے جب سے عمران خان پٹھانوں میں بہت مقبول ہیں، پورے کے پی کے میں بہت زیادہ مقبولیت کا ان کا سلسلہ ہے، اور مقبولیت دن بدن بڑھتی، ہر الیکشن میں پچھلے 3-4 الیکشن سے ہر الیکشن میں مقبولیت خان کی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز بہت سارے اور لوگوں کے علاوہ نواز شریف صاحب سے اور ان کی فیملی سے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا کہ انتخابی مہم کے دوران بھی پٹھانوں کے حوالے سے بڑے نامناسب جملے استعمال کیے تھے کہ وہ پٹھان کیوں عمران خان کے ساتھ ہیں، تو اس میں انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے کہ جو پشتون برادری نے بہت ناگواری اس پہ محسوس کی تھی، اور اس کا ظاہر خمیازہ پھر ایسا ہوا کہ نون لیگ کا صفایا کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ بھی پٹھانوں کے علاقے سے جو اپنا مانسیرا سے وہ الیکشن لڑے تھے وہ الیکشن بھی ہار گئے، اور ان کی پوری جماعت کا وہاں سے عملاً تقریباً صفایا ہو گیا۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو صوبوں کی ایک دوسرے پہ گولہ باری یہ مناسب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں، عصبیت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے پھر بیرسٹر سیف نے بڑا دبنگ انہوں نے جواب دیا ہے، جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا پنجاب پولیس سو رہی ہے، یا وہ صرف سلوٹ مارنے کے لیے سب لوگوں کی تابعداری، فرما برداری اور پروٹوکول کے لیے رہ گئی ہے، کہ وہ اس قدر اندھی ہے، اس قدر وہ سوئی ہوئی ہے، اس قدر ستو پی کے وہ بے خبر ہو چکی ہے کہ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا چیز سمگل ہو کے آ رہی ہے اور کیا نہیں۔ ناظرین، ویسے اصل صورتحال یہ ہے کہ جو پتنگ بازی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ میرے ہی صوبے پنجاب میں ہی اس کا رواج ہے،
اور یہاں پہ جو بالخصوص ہم لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور اس کا مرکز ہے، گڈیاں پتنگیں بنانے میں بھی اور اڑانے میں بھی، کیونکہ جو بسنت کا جو تہوار ہے، ظاہر ہے بسنت پنجاب میں خاص طور پہ، مشرقی پنجاب ہو یا مغربی پنجاب ہو، یعنی پاکستان والا ہو یا بھارت والا ہو، بسنت اس میں منائی جاتی ہے، اور بسنت کی تقریبات میں بدقسمتی سے کچھ عرصے سے جو پتنگ بازی ہے وہ اس میں شامل تھی، اور اس حوالے سے وہ تو صرف ایک دن نہیں بلکہ وہ اب تو یہ ہے کہ مختلف شہروں میں کہ ایک ہفتہ ہوتا ہے کہ جس میں پنڈی میں بسنت منائی جاتی ہے، کبھی گوجرانوالہ میں منائی جاتی ہے، کبھی بہاولپور میں منائی جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ معاملات تقریبات یہاں پہ زیادہ تھی۔ لیکن جب سے دھاتی اور کیمیکل والی ڈوریں، جو قاتل ڈوریں ہیں، جو گلے کاٹ دیتی ہیں، جو جسم پہ پھر جائیں تو اللہ معاف کرے کہ چھری سے زیادہ ان کا دھار تیز ہے، تو وہ یہ ظاہر ہے مریم جب سے وہ پہلا پچھلے ہفتے میں جب پہلی میت گری اللہ معاف کرے فیصل آباد میں اور اس کے بعد سے پے در پے پھر اموات ہونا شروع ہوئی، لوگ زخمی ہونا شروع ہوئے، تو مریم کوئی کچھ تھوڑا بہت ہل جل کرنا پڑی، اور اس حوالے سے انہیں ایک موقع ملا اور اس پہ انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، اور پھر سیاست بھی ایسی کہ جس کو مجموعی طور پہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ صوبوں کے درمیان اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی مریم صاحبہ جب سے آئی ہیں تو پھر وہ چاہے وہ گندم کی ترسیل کا معاملہ ہو یا کچھ اور چیزیں ہوں، کے پی کے حکومت کے حوالے سے، کے پی کے صوبے کے حوالے سے ان کے ترجیحات بھی اور طرح سے ہیں، تحفظات بھی اور طرح سے ہیں، اور ان کی سوچ بھی اور طرح سے ہے۔ ناظرین، جو عدالتوں نے اپنی سپیس واپس لینا شروع کر دی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں وہ جسٹس منیر سے شروع کریں پرانی ہسٹری، اور پھر آتے 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 اس میں بھٹو کیس بھی شامل ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں کہ عدالتوں پہ ایک اس طرح کے پریشر ہمیشہ رکھے گئے کہ جس کی وجہ سے عدالتیں زیر دباؤ فیصلے کرتی رہیں، اور پھر ایسا ماحول بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے، بھائی وزیر اعظم تھے، اور بے نظیر صاحبہ کو سزا دینی تھی، یہ ٹیلی فون کر کے ملک قیوم صاحب کو جو ٹیلی فون پکڑی گئی تھی اس وقت، پھر وہ ان کی حکومت کی تنزلی کا باعث بھی بنی تھی، وہ یہ ملک قیوم صاحب کو جو جج تھے انہیں ٹیلی فون کر کے یہ کہتے تھے کہ جناب بھائی جان کا کہنا یہ ہے کہ بے نظیر کو آپ نے سزا دینی ہے اور اتنی سزا دینی ہے، وہ کہتے ہیں جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر جو مرحوم صدر تارڑ تھے انہیں صدارتی منصب بھی اسی خدمت کے عوض سونپا گیا تھا کہ وہ بھی عدالتوں کے ساتھ سودے بازی نون لیگ کی وہ کرواتے تھے، اور یہ ان کا خاصہ تھا اور ان کی مشہوری بھی تھی۔ آج کل اسی فیملی میں سے عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ بھی بہت سارے معاملات میں بڑے پیش فش نظر الحمدللہ۔ ناظرین سوری، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پولن کا سلسلہ ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت طبیعت یہاں پٹوار میں ہر بندے کی گڑبڑ ہے۔ ناظرین، وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جو شہباز شریف صاحب تھے کہ وہ کس انداز سے عدالتوں پہ اثر انداز ہوتے تھے، تو اب یہ ہے کہ عدالتوں نے 6 ججز کے خط کے بعد اپنی سپیس لینا واپس شروع کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سمیع ابراہیم صاحب کے جو ای سی ایل کے حوالے سے ان کا کیس چل رہا تھا، تو اس پہ کوئی جواب نہیں دیا وزارت داخلہ والوں نے، جس پہ سیکرٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، اور پھر اجلت میں نہیں، وہ منٹوں اور گھنٹوں کا، ایک گھنٹے کا ٹائم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور پھر بھاگی دوڑی آئی افسر شاہی، اور انہوں نے کہا کہ فلاں معاملے میں سے تو ان کا کیس فلاں لسٹ سے نکال دیا گیا نام ای سی ایل کی وجہ سے، لیکن فلاں لسٹ میں موجود ہے۔ یہ چیز اس بات کا اظہار ہے، اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سزاؤں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بڑا قدم لیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ کے عدالتی احکامات نہ ماننے اور اغماض برتنے اور سستی اور کالی برتنے اور بالکل عدالتی احکامات کو پرے رکھنے کی پاداش میں انہوں نے وارنٹ جاری کیے۔ اور اس کے بعد ناظرین، جو جنا ہاؤس جلاؤ گھیراؤ مقدمہ تھا، اس میں 20 لوگوں کی 20 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک حوصلہ افزا، پاکستانیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر ہے کہ عدالتیں جو ہیں انہوں نے ریلیف دینا بھی شروع کر دیا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جو ان کے اوپر جو آزادی مارچ والا مقدمہ تھا، اس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہوا ہے،
اور سائفر مقدمہ بھی تقریباً اپنے منطقی انجام کے قریب ہے، اور اس میں بھی ممکنہ رہائی نظر آ رہی ہے، جو بظاہر تو 100% رہائی لگتی ہے، لیکن جو اب تک کے کمنٹس ہیں عدالتوں کے، بالخصوص جو عامر فاروق صاحب اور ان کا جو بینچ ہے، وہ جو کمنٹس ہیں وہ بھی حوصلہ افزا کمنٹس ہیں۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے 3 ہیرے تراش کے رکھ لیے مستقبل کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنے لیے مستقبل کے لیے وہ بندوبست، جسے بست و بند بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کر کے رکھتی ہے۔ انہوں نے محسن نقوی ہے، جسے کسی دور میں زرداری صاحب اپنا بچہ سمجھتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ کسی اور کا بچہ جم رہا ہے۔ محسن نقوی ہے پنجاب سے، سندھ سے ہے فیصل وابڈا، کہ جس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، فیصل وابڈا وہ ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کی قیادت کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے، اس وقت سانپ اور بچھو کے لفظ وہ استعمال کرتے تھے عمران خان صاحب کے مختلف ساتھیوں کے حوالے سے۔ اس میں خیر کا پہلو تھا یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو توڑنے کے لیے، اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک اس وقت پروگرام تھا، پھر انہوں نے بہت سارا کیا بھی، اس میں سے پی ٹی آئی میں سے جماعتیں بھی نکالی، قیادت بھی نکالی، لوگ بھی نکالے، لیکن پبلک ایٹ لارج اور ووٹر نہیں ہٹا، بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ تو فیصل وابڈا کو اس سے خدمت کے عوض پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اور ایم کیو ایم سے ووٹیں دلوائی گئیں، اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اور اسی طرح سے کاکڑ بلوچستان سے وہ مستقل ہیرا ہے، اس لیے اب یہ 3 مستقل ہیرے جو ہیں وہ تراش کے رکھ لیے گئے ہیں آئندہ کے لیے۔ آپ کو پتہ نہیں، اس سے پہلے زرداری صاحب سے بھی کام لیا جاتا رہا، ایم کیو ایم سے بھی کام لیا جاتا رہا، اور پھر نواز شریف سے تو بہت کام لیا جاتا رہا، لیکن ان میں یہ تھا کہ کبھی زرداری صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور تم تو یہاں 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم تو مستقل ہیں۔ پھر نواز شریف کبھی گلا کر دیتا ہے کہ انتقام لیں گے، کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو وہ ان کے مقابلے میں ان کے لیے یہ جو نئے ہیرے تراشے گئے، یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے صرف کام کرنا ہے، انہوں نے اعتراض نہیں کرنا، اور انہوں نے بالکل بھی اچھا بچہ بن کے رہنا ہے، اور انہوں نے کسی طور پہ بھی کوئی خفگی کا اظہار نہیں کرنا۔ رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جو اچھا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پہلے اسے نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر وزیر داخلہ بنایا گیا، اور پھر پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا گیا، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے رانا ثناء اللہ نے تن سے بھی یہ کہا ہے، ایک خبر بھی دی ہے، اور اس نے مستقبل کا ایک جو ظاہر ہے، چونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک انہی کی جماعت ہے، اس لیے رانا ثناء اللہ کا کہنا کوئی زیادہ نامناسب نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے نئے امیر مقرر ہو گئے ہیں۔ سراج الحق صاحب، لیاقت بلوچ صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب 3 امیدوار تھے، جن کے درمیان بڑے جمہوری انداز سے مقابلہ ہوا، اور اس الیکشن میں، اس چناؤ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھاری اکثریت سے چن لیا گیا ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے نئے امیر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کراچی میں جمہوریت کے لیے اور لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے بڑا کام کیا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ سراج الحق صاحب نے، چونکہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے طور پہ کام کیا، لیکن وہ ایک سولو فلائٹ کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ناکامی ثابت ہوئی۔ تو آنے والے وقتوں میں لگتا ہی ہے کہ جمہوری طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ مل کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کو چلائیں گے، اور جماعت اسلامی ایک بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا۔ ناظرین، غزہ میں شہداء کی تعداد 33,000 سے بڑھ گئی ہے، اور جو زخمی ہیں وہ تو تقریباً 70-80 ہزار تک پہنچ گئے، اور بے گھر تو تقریباً سارا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان آخری راتوں میں، ان آخری دنوں میں، بہت تھوڑے دن باقی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے، اور بالخصوص میرے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزادی کا سورج دیکھنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔